السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ہر قول یا ہر عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو، وہ قول چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ قول اور عمل پسند ہو تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سچ بولنا یہ عبادت ہے۔ آپ رزق حلال کماتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو رزق حلال کمانا اور استعمال کرنا یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اولاد کو کھلانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، لیعبدون کا معنی جو ہے یہ بھی کیا گیا ہے کہ این یوحدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا ماننا، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، معمولی سی معمولی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں کہ اے میری قوم کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچا لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اس بات ان کو کیا ہے بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچاؤ۔ ہر وہ چیز کیا ہے؟ طاغوت ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے، اس کی راہ سے اس کی شریعت سے غافل کر دے، وہ چیز طاغوت ہے، اس کی نفی کرنی ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ عبادت جو ہے ہم نے پوری زندگی کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی کا کچھ حصہ کچھ سال عبادت کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے چھٹی کر لینی ہے، عبادت نہیں کرنی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں پر الیقین کا معنی موت ہے، یعنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی طرح عبادت جو ہے کیسے کرنی ہے؟ جب بھی آپ نماز پڑھیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایسا لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے جبریل امین نے آپ سے سوال کیا، حدیث جبریل ہے،
جبریل امین نے آپ سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسی کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہیں آتا تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری حالت اور کیفیت دیکھیے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایک وسوسے خیالات آتے ہیں، ہم بیٹھے کہاں ہوتے ہیں اور ہمارا جو ذہن ہے وہ کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم عبادت کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اس وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہ بھی تمہارا فائدہ ہوگا کہ لعلکم تتقون۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، نیک اور صالح بن جاؤ۔ اسی طرح عبادت کی چند شرائط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کچھ شرائط بیان کیے ہیں۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو چاہیے وہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ عبادت کرنے والا انسان شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں یا جو بھی عمل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل قبول ہو تو وہ عمل اور عبادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہو اور اس کا ثبوت حدیث رسول سے ملتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ خلوص نیت کے ساتھ، آپ کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ وہ عمل کریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اعمال اور عبادات ریاکاری کی وجہ سے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔